وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریاست اس وقت بلا شبہ دہشت گردوں کے نرغے میں ہے۔ یہ دہشت گرد ٹی ٹی پی کی صورت میں ہوں یا پھر دیگر معاملات ہوں۔ پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملہ تب کیا ہے جب افغانستان نے پاکستان کے اندر حملہ کیا، اور پاکستان کے جو پراکسی وار ہے، خاص کر کے جس طرح سے ٹی ٹی پی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان کے معاشرے کے اندر ہے، پاکستان میں لا کر جب بسائی گئی اس سے پہلے بھی موجود تھی، یہیں کے لوگ تھے، ہائر کیے گئے، بنائے گئے، اور یہ سب معاملات جو ہیں ان کو جس طرح سے چلایا گیا اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ لیکن ٹی ایل پی کے ساتھ جو کچھ لاہور کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں یہ قابل افسوس ہیں، لیکن یہ نوبت یہاں تک آئی کیوں، یہ قابل غور بھی ہے اور اس کے اوپر سوال بھی بنتا ہے۔ تحریک بیک پاکستان جو ہے ٹی ایل پی، اس کا وجود کب آیا، جب اس کو بنایا کب گیا، اس کو تخلیق کب کیا گیا، اس کا تخلیق کار کون تھا، اس کا بنانے والا کون تھا، اس کو استعمال کس نے کیا؟ تو یاد رہے کہ اس جماعت کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف بنایا گیا تھا، اور اس کے خالق جو ہیں وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل فیض، جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے کہ بار بار دھرنے دیے ہیں مختلف اوقات میں پاکستان کے حوالے سے، ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں۔ ٹی ایل پی کا جو ایک نعرہ ہے، وہ نعرہ ہم سب کے ساتھ اس کی بڑی جذباتی وابستگی ہے، اسی نعرے کو وہ استعمال کرتے ہیں، اسی نعرے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جتھا سازی کرتے ہیں اور ریاست کو اپنے سامنے سرنڈر کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا، بارہا ہوا، اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اور کل رات کو جو کچھ ہوا، ہم بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل درست نہیں ہوا، لیکن اس تک جو نوبت آئی ہے، اب ریاست جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے بوئے ہوئے بیج ہیں ان کو اگر وہ ختم بھی کرنا چاہے گی تو وہ ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہ بیج، یعنی سوال تو یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا یہ جو اس وقت ان کا جو ایک لشکر آ رہا تھا اسلام آباد کی طرف، اور انہوں نے دھمکی دی کہ امریکی ایمبیسی کے اوپر حملہ کریں گے، اس کے مقاصد کیا تھے؟ پہلا جو سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا وہ ان کے کہنے پہ آ رہے ہیں؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس لشکر کے آنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسرا، اگر وہ آ رہے تھے تو کب آ رہے تھے؟ اس وقت آ رہے جب کہ فلسطین کا مسئلہ یا جو حماس اور اسرائیل کا معاملہ تھا وہ طے پا گیا، سیز فائر ہو گئے، جنگ بندی ہو گئی، اور جنگ بندی کے اگلے ہی دن جو ہے وہ ٹی ایل پی نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ امریکی ایمبیسی کی طرف آئیں گے۔ بہرحال احتجاج کرنا حق ہوتا ہے، سب کا حق ہوتا ہے، لیکن پرامن احتجاج کرنا اور پھر ڈپلومیٹک کور جو ہے اس کو اگر آپ تنگ کریں گے یا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے یا ان کو گھیراؤ کرنے کے لیے آئیں گے تو کوئی ریاست بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ پاکستان ایک بہت ہی مشکل حالات میں اس وقت ہے اس بنیاد کے اوپر۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ اب ٹی ٹی پی کا معاملہ بہت اہم ہے، اور اس دوران اگر آپ کو دیکھیں تو جو ملا متقی، یعنی جو پاکستان نے حملے کیے یا پاکستان پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا، جوابی رد عمل دیا، اور اس کے نتیجے میں اس وقت جو ہے وہ 19 چوکیوں پہ پاکستان قبضہ کر چکا ہے، تقریباً 200 سے 250 کے قریب خوارج کو جو ہے وہ جہنم واصل کر چکا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کے کچھ جوان بھی شہید ہوئے ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن جو بہت بڑا نمبر ہے، یعنی کہا جا رہا ہے جو ٹارگٹس پاکستان آرمی نے کے جو ذرائع بتا رہے ہیں یا ان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں، اس میں جو ٹارگٹس پاکستان نے طے کیے رکھے تھے اس میں کافی حد تک ان کو کامیابی ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے مختلف جو ہے وہ وایا میڈیا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی کارروائی کو روکنے یا پاکستان کے حق میں جو ہے وہ بہت ساری باتیں بھی آ رہی ہیں تاکہ پاکستان اس کنونشنل وار جو ہے اس کو روکے۔ یاد رہے کہ یہ وار، یہ جنگ
اس بار بھی طالبان نے شروع کی ہے. یاد رہے کہ افغانستان کی یعنی افغان طالبان نے اور افغانستان کی طرف سے یہ پیش قدمی جو ہے وہ کی گئی ہے. یاد رہے کہ پراکسی وار جو ہے وہ بھی طالبان تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان افغانستان کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے ہمارے چونکہ اندرونی لڑائی ہے اور اندرونی لڑائی میں لوگوں کو یعنی یہ ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان کی آبادیوں میں بسے ہوئے ہیں جس کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کو لایا گیا جس کا اعتراف عمران خان صاحب کر چکے ہیں. جنرل فیض جو ہے ان کو آپ دیکھ چکے ہیں جس میں کہ وہ چائے کا کپ لے کے کابل میں کھڑے تھے اور جنرل باجوہ کی جو پالیسیز تھیں وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اپنے اندر کے لوگ ہیں یعنی پاکستان کے بسنے والے ہیں. ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت ہی مشکل کام تھا جس کو کہ استعمال کیا گیا ہندوستان کی مدد سے. اور اب جو ہے وہ پاکستان اس کے خلاف جب پاکستان نے حملہ کیا ہے اور ایک جنگ کی صورت ہے تو ظاہر ہے پاکستان کو کامیابی ملی ہے. ٹھیک ہے اندرونی طور پر ہر جگہ پہ بہت مشکل ہوتا ہے لڑنا اور یہ ایک لڑائی مشکل لڑائی ہے کائنیٹک جسے کہتے ہیں وار فیئر ہے جو کہ پاکستان لڑ رہا ہے لیکن اور اس کو اس کا سامنا بھی ہے. لیکن جب کنونشنل وار ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو ایج حاصل ہوا ہے. لیکن یہ رکے گی کب یہ معاملہ کب تک چلے گا اس کے اندر جو ہے وہ کیا اس کے نتیجے نکلیں گے. بہرحال اس وقت ریاست جو ہے وہ کافی زیادہ مسائل کا شکار ہے. اب آتے ہیں اسی جنگ کے پیچھے کیا ہے. میں دیکھ رہی تھی ارنب گوسوامی کی جو بہت مشہور اینکر ہیں ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں بی جے پی کے اور پروگرام بھی کرتے ہیں ہندوستان کے اندر. ان کی میں ایک آڈیو ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں کہ وہ طالبان کی جو ہندوستان کے ساتھ دوستی ہے اس کے ساتھ وہ بالکل سہمت نظر آتے ہیں, وہ اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. ہمیں اس پاکستان کو گھیرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی سمرتھن دے, سمرتھن دینے کا حق ہمارا ہے. دشمن کا دشمن ہمارا دوست اور ہمارے دوست کو جو بھی سمرتھن ہم کرنا چاہے ہم کریں گے. ہم کو ایمبولینس دے رہے ہیں, ہم ان کو پیسے, انفراسٹرکچر سپورٹ, بھائی چارہ بڑھا رہے ہیں. ارنب گوسوامی صاحب اس وقت طالبان وہ کہتے ہیں جی میں مخالف رہا ہوں لیکن دشمن کا دشمن اگر آپ کا دوست بن جائے تو پھر آپ اس کو جو ہے اس کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور یہی اس وقت انڈیا کا ایک ٹارگٹ ہے کہ افغان طالبان ہوں یا تحریک طالبان ہوں وہ ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں تاکہ ہر طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. میں یہ بھی دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے ایک تو طالبان ملا متقی کا وہاں پہ جانا اور اس کے اوپر خواتین کا نہ بلایا جانا, صحافیوں کا, اور پھر بعد میں ان کو بلایا جانا اور پھر ان سے کچھ سوالات بھی سخت ہونے, اور پھر وہاں کی سول سوسائٹی اور وہاں کے جو بیدار ذہن لوگ ہیں وہ جس طرح سے اس معاملے کے اوپر اپنی ریاست کو مودی گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. یوں سمجھیے کہ انہوں نے افغان طالبان کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کیا. اور پھر دیوبند کا ان کا دورہ ملا متقی کا اور اس دورے کے اندر ملا متقی کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا آج سے 10-15 سال پہلے جو ایک انڈیا نے اس پورے معاملے کے اندر اپنا ساتھ دیا وہ ایک سوشل میڈیا پر اب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ چل رہی ہے وہ ویڈیو کہ کس طرح سے اجیت دوول جو کہ پاکستان مخالف ہی نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہیں وہ BLA کی معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اضطراب پیدا کرنا ہو یا پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنا ہو, اس کے پیچھے ان کا دماغ, ان کا ذہن اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک اب ببانگ دوہل ہے اور سب کو نظر بھی آتی ہے. انہوں نے کیا 10 سال پہلے کہا تھا وہ ذرا سنیے گا. Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Talibans will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan. India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish terrorist organizations? How do you smother them? Deny them 3 things. That's what I said, the oxygen of this thing. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. What do they want to do? They are mercenaries.
You think they are the great fighter? What are they fighting for? It is only because they haven't got the job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert this thing. Now, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money, we will deny them the weapons, and we will deny them the recruitment. That's extremely important. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organizations. करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए, और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है. अजीत डोवल साहब का अपने मुंह से ये कहना कि तालिबान जो है पाकिस्तान को उससे निपटने दें, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, ये देवबंद की बात सुनते हैं, हमारे पास देवबंद का यानी जो मरकज़ है उसको इस्तेमाल करना और फिर उसके बाद पैसों की फ़ंडिंग की बात करना और पैसे देना, ये सब वो अपनी बबांगे दोहल आज से 10 साल 12 साल पहले की ये वीडियो है जिसके अंदर वो ये कहते नज़र आते हैं। और आज एग्जैक्टली उसी तरह से हो रहा है कि हिंदुस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के पीछे किस तरह से खड़ा है। यूँ समझिए कि बिल्ली पूरी की पूरी थैले से बाहर आ चुकी है। ये भी मैं आपको बता दूं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इससे डील कर रहा है, बहुत मुश्किल हालात हैं। हम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ हैं, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़ रहे हैं और रहेंगे। किसी भी तहरीक जो भी नाम इस्तेमाल करती है, जो भी नारे इस्तेमाल करती है, लेकिन वो असल में रियासत को कमज़ोर कर रही है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। और आप ये देखिए कि किस तरह से इस वक्त जबकि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जंग छिड़ी है और अंदरूनी तौर पर कौन कौन बाहर निकल रहा है, किस किस तरह से उसको सपोर्ट मिल रही है, ये एक बहुत ही वाज़िब तस्वीर है जो कि सामने आ रही है। और ये भी याद रहे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अपने दौरे हुकूमत में 2021 में इस पे पाबंदी लगाई थी, इसको कलअदम करार दिया था। और आज सोशल मीडिया के ऊपर वही PTI उसी TLP को सपोर्ट करती हुई भी नज़र आ रही है। और अक्टूबर का महीना जो कि अब मखसूस हो चुका है, हर अक्टूबर के अंदर हर सितंबर के अंदर जो है वो लोग सितंबर बन जाता है और अक्टूबर जो है वो उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। धरने पे धरने होते हैं हर अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर 21 में भी इसी तरह से धरना हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने जो है वो इनके पाबंदी लगाई थी। उनके ट्वीट्स जो है वो इस वक्त भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं उनके ट्वीट्स जो कि इस हवाले से TLP पे पाबंदी के हवाले से थे। लेकिन क्या वजह है कि इस वक्त PTI जो है वो उसको पूरा सपोर्ट कर रही है। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला बनना और उनके वज़ीर आला बनने के बाद एक बात कहना, और वो ये बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को रियासत करार दिया है, इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट करार दिया है। ये सबसे पहले मैंने कॉलम लिखा था बाय द वे कि पाकिस्तान क्या इमरान खान एक नई इस्टेब्लिशमेंट है, BBC पे लिखा था, आप गूगल करके इसको देख सकते हैं। मैंने ही लिखा था और मेरे इस जुमले को फिर PTI ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया था अपनी फेवर में, गो के मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन्स भी चलाई थी। लेकिन सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एक इस्टेब्लिशमेंट बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरासा करना, धमकियां देना, लोगों की इज़्ज़तें उछालना, ये काम जो है वो सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का कर रहा है और इसके आगे सब के सब जो है वो सिर निगू हैं। शुक्रिया अदा किया है सुहेल आफरीदी ने उस इस्टेब्लिशमेंट का जो कि सोशल मीडिया की सूरत में है और जिसकी उनको सपोर्ट हासिल है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कोई, जैसे उनके लीडर ने कहा है कि कोई ऑपरेशन जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं होने देंगे। ये है वो असल मामला जिसकी बुनियाद के ऊपर अली अमीन गंडापुर को हटाया गया, सुहेल आफरीदी को बनाया गया, लाया गया। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि मैं एहतजाज का चैम्पियन हूँ, मैं ये लोगों को ला सकता हूँ। धमकी भी उन्होंने रियासत को दी है। सुहेल आफरीदी एक नौजवान सियासतदान है, उनका एक मुस्तकबिल है, उनकी फॉलोइंग भी है, बिल्कुल होगी, लेकिन रियासत के बग़ैर अगर आप चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये रियासत के लिए भी काबिल कबूल नहीं और पाकिस्तान की बका में आपकी सियासत भी है। फिर उन्होंने ये भी धमकी लगाई है कि अगर इमरान को कहीं और शिफ्ट किया गया, इमरान खान को, तो फिर वो पूरा मुल्क जैम कर देंगे और पूरा पाकिस्तान जो है वो उन्होंने कहा है कि वो अब इमरान खान साहब के साथ है और इमरान खान साहब जो हैं इसीलिए रियासत है। तो पहली बात तो ये कि गलत फहमी दूर होनी चाहिए कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी कोई सच, यानी वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है। सिर्फ पंजाब को के चंद अजला को और
اور خیبر پختونخوا کو آپ پاکستان نہیں کہہ سکتے معذرت کے ساتھ. تو یہ اپنے دماغ سے ایک نکالنا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سندھ کے اندر ان کو کوئی ووٹ نہیں ملے ہوئے, ان کو کوئی ووٹ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ایز سچ نہیں ملے ہیں. ان کے ایلائز وہاں پہ ضرور موجود ہیں لیکن ان کو ووٹ نہیں ملے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیریٹو جو سوشل میڈیا نے بنایا کہ ہر طرف عمران خان صاحب ہی ہیں اور صرف وہی ہیں. ہاں پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں, اور پنجاب ہی حکومتیں بناتا بھی ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں ویسے جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں تو وہ ہمیں پی ٹی آئی ناکام نظر آئی ہے, لیکن چلیں آپ تسلیم کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, تو بھی وہ پاکستان نہیں ہے. اسی طرح سے گلگت بلتستان ہے, اسی طرح سے کشمیر ہے, اسی طرح سے باقی صوبے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے ایک تو یہ بہت ایگزیجریشن ہے جو کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ کی جاتی ہے, اور اس میں ہمارے دانشوروں کا بہت قصور ہے, ہمارے ان لوگوں کا جو کہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ پورے ملک میں اگر اس وقت انتخاب ہو تو عمران خان صاحب جو ہے وہ 99.9% یا 100% وہی ووٹ لیں گے. ایسا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اور اب کوئی اور ریاست نہیں ہے. انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید کی ہے, لیکن جو اصل بات ہے وہ انہوں نے یہ کہی کہ عوام پر فائرنگ کرتے ہیں اور خوارج جو ہیں ان پہ الزام لگاتے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے پوری طرح سے جو اپنا بیانیہ ان کی جماعت کا ہے وہ پہلی مرتبہ کھل کے, خیر علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہ باتیں کرتے تھے مگر انہوں نے وہ اس کو واضح کیا ہے, اور یہ حالات بھی کوئی اچھے نہیں ہیں. پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی بات کی ہے, وہی پی ٹی ایم ہے جس کو انہوں نے کہا اس پہ پابندی کیوں لگائی گئی, جس پی ٹی ایم کے لوگوں کو, یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے گلالہ اسماعیل کو یہاں سے جو ہے وہ جانا پڑا, اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا, اس کی کہانی, ان کے والدین کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. پروفیسر اسماعیل آج بھی موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ اپنے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں منظور پشتین کے ساتھ کیا ہوا, ان کا نام لینا گناہ تھا. مجھے یاد ہے میں نے ایک کالم لکھا تھا جب اس وقت کے آصف غفور صاحب جو ہیں جو موجد ہیں ان سب ٹرولز کے, انہوں نے جو کیا تھا اپنا ان کے غداری کے فتوے بانٹے تھے اپنی پریس کانفرنس میں, تو میں نے ایک کالم لکھا تھا بھاگ لگے رہے بی بی سی کے اوپر. اس کالم کے بعد جو مجھے سامنا کرنا پڑا اور جس طرح سے مجھے مقابلہ کرنا پڑا وہ ایک الگ کہانی ہے, اور وہ میں کئی بار بتا بھی چکی ہوں اور پھر بھی بتاؤں گی. لیکن یہ وہ صورتحال ہے کہ یہ جو آج چیمپئن بن رہے ہیں یہ اس وقت کہاں تھے جب یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا تھا پی ٹی ایم کے ساتھ. تو آج چونکہ ان کو سپورٹ چاہیے, اس لیے مارنگ بلوچ جن کے یعنی بلوچ جو غائب ہوتے تھے ان کے بارے میں, لاپتہ افراد جو ہے ان کے بارے میں ان کا کیا موقف رہا, منظور پشتین کے بارے میں کیا رہا, محسن داوڑ کے بارے میں کیا رہا. محسن داوڑ کی تقریر آن دا ریکارڈ موجود ہے. محسن داوڑ کی باجوہ جنرل فیض سے سوالات ان کے دور میں جو ان کیمرہ بریفنگ تھی وہ آن دا ریکارڈ ہیں, آج بھی موجود ہیں اگر آپ اس کا نکالیں سب چیزیں تو. لیکن اس کے باوجود اب یہ ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اب سپورٹ چاہیے. ریاست کو اس وقت جو ہے وہ مختلف محاذ کے اوپر مختلف جو ان کو جو اس کے مقابلہ کرنا ہے, اس کو بہت سارے اس کے محاذ کھلے ہوئے ہیں. اندرونی محاذ بہت ہی زیادہ کھل گئے ہیں. بیرونی محاذ پہ تو شاید پاکستان جو ہے وہ, بلکہ شاید نہیں یقیناً اس کے اوپر قابو پا سکتا ہے, کسی جنگ کا جواب دے سکتا ہے, ہندوستان ہو یا افغانستان ہو. لیکن اصل محاذ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے, پاکستان کے اندر جو مختلف لوگ سر اٹھا رہے ہیں, جو ریاست مخالف چیزیں چل رہی ہیں, اس پہ کیسے قابو پانا ہے. اس کے لیے پولیٹیکل لوگوں کو بھی آگے آنا ہوگا, ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور سیاسی حقیقتوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا. تب کہیں جا کے جو سارے معاملات ہیں وہ نمٹیں گے. تو پاکستان کے لیے اندرونی طور پر جو ہے وہ یہ محاذ کھلتے چلے جا رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں خوف یہی ہے کہ یہ محاذ اس قدر زیادہ نہ ہوں کہ بیرونی طور پر ہمیں جو چیلنجز ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج اندرونی ہو جائے اور یہ مل کے جو ہے پاکستان مخالف چیزیں ہوں. تو میرا خیال ہے ریاست کو اس کے اوپر ضرور دیکھنا چاہیے, سیاسی جماعتوں اور حکومت کو بھی. لیکن اگر کوئی جتھا سازی کرتا ہے تو بالکل قانون کے مطابق اس کو ان کو ڈیل کرنا چاہیے. یہ اب تک کہنا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.